یہ خوبی اللہ رب العالمین نے علم کے اندر رکھ دی ہے۔ کوئی بھی بڑا سے بڑا انسان کا آپ دنیا میں نام لے تو معلوم ہوگا علم کے ذریعے سے اس نے فلاں کام کر دیا، علم کے ذریعے سے فلاں پوسٹ حاصل کر لیا، علم کے ذریعے سے بڑا مقام اس نے حاصل کر لیا، علم کے ذریعے سے بڑی اور اونچی سے اونچی کرسی پر وہ بیٹھ گیا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کہیں بھی جاتے ہیں، کسی بھی آفس میں جاتے ہیں، سر ایسا کام کر دیجئے، سر ایسا کام کر دیجئے، بیٹھو لائن پہ لائن سے آؤ۔ کب ہم بنیں گے کہ ہمیں لوگ سر کریں گے؟ کب ہم سے کہیں گے کہ سر ایسا کام کر دیجئے؟ ہم ہی ہیں جو دوسرے کو صرف سر کہتے پھریں۔ آج ہم مسلمان کی بات کر رہے ہیں، ہمیں کتنی گری ہوئی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ 2 دن مجھے بہت افسوس ہوا، خاص اسی گاؤں کے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ کہیں میں کسی نائی کی دکان میں بیٹھ کر کے بال کٹوا رہا تھا، ایک صاحب نے کہا اس گاؤں کے لوگوں کے بارے میں، اس گاؤں کے مسلمانوں کے بارے میں، کہ آپ کے گاؤں کا فلاں گاؤں کا ایک مسلمان 10 روپیہ پیس مل جاتا ہے، 10 روپیہ پیس ملتا ہے اس گاؤں کا مسلمان۔ ہائے افسوس، یہ ہماری حیثیت کہ ہمیں کوئی کہے کہ 10 روپیہ پیس مل جاتے ہیں آپ جیسے لوگ، آپ کے گاؤں کے لوگ، فلاں گاؤں کے لوگ۔ اس پر تو مجھے افسوس ہوا، بڑا غم ہوا۔ کیسے ہیں ہم کہ ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے 10 روپیہ پیس ہیں یہ لوگ؟ 2 یا 3 دن کے بعد میں یہی چرچا اس کے آس پاس کیا تو کسی نے کہا، اس سے بھی افسوسناک بات کہہ دی، 10 روپیہ تو بہت زیادہ ہے، ایک چائے پہ ایک مسلمان ملتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ۔ پھر بھی ہماری غیرت نہیں جاگتی کہ ہم اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ بنائیں، اپنی اولاد کو کچھ نہ کچھ بنائیں، کہ ہم فلاں شخص کا باپ ہیں، فلاں ڈی ایم کا باپ ہیں، ہم فلاں ایس ڈی او کا باپ ہیں، فلاں جج کلکٹر کا ہم باپ ہیں، فلاں وکیل کا ہم باپ ہیں، فلاں ایم پی یا سانسد کا ہم باپ ہیں۔ کسی نے اپنے بیٹے کو فلاں اونچی کرسی پر بیٹھا دیا، ہم نہیں بیٹھا سکتے؟ کب تک؟ کیوں ہم نہیں جاگتے؟ کیوں ہم اپنے آپ کو بنانا نہیں چاہتے؟ کیوں ہم اپنی اولاد کو بنانا نہیں چاہتے؟ ایک اگر بیٹا اونچی کرسی پہ بیٹھتا ہے، وہ گھر تو روشن ہوگا، وہ پریوار تو روشن ہوگا۔ ایک گاؤں میں اگر 10 20 25 لڑکے اچھی اونچی کرسی پر بیٹھ جائے، وہ گاؤں پورا روشن ہو سکتا ہے۔ دوسرے لوگ سوچیں گے ارے اس گاؤں میں ایس ڈی او بھی ہے، بی ڈی او بھی ہے، جج بھی ہے، کلکٹر بھی ہے، وکیل بھی ہے، پورا گاؤں روشن ہوگا۔ کیا وکیل بننا غلط ہے؟ جج بننا غلط ہے؟ آئی اے ایس آفیسر بننا غلط ہے؟ کب غلط ہے؟ جب علم دین نہ ہو، صرف دنیاوی لے کر کے بنے۔ علم دین کے ساتھ، قرآن و حدیث کے علم کے ساتھ اگر کوئی جج بن جاتا ہے، بڑی اچھی بات نہیں، بہت ہی اچھی بات ہے۔ دونوں چیز اس کے ساتھ ہے۔ میں نے کسی ٹرین کے ڈرائیور کو دیکھا، اللہ اکبر، نماز پڑھ کر کے ٹوپی لگا کر کے ٹرین چلا رہا ہے، کتنی خوشی کی بات ہے۔ غلط ہے؟ قطعاً نہیں۔ جج کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھتا ہے، پھر آ کر کے کام کر رہا ہے صحیح طریقے سے۔ جس کے اندر علم دین ہوگا، پھر وہ
اس عدالت کی کرسی پہ بیٹھے گا، ضرور علم دین اسے صحیح کام کرنے پر مجبور کرے گا۔ کب ہوگا؟ جب ہم خود سدھرے رہیں گے، جب ہم خود دیندار بنیں گے، جب ہم خود نمازی پرہیزگار بنیں گے، اللہ والے بنیں گے، اور بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، صحیح تربیت کریں گے، پوری محنت کریں گے، پھر اسے علم کے راستے پر لگا کر کے جس طرح سے خرچ کرنا چاہیے خرچ بھی کریں گے اور صحیح تربیت کریں گے۔ جب آپ اس کی تربیت کریں گے تو پھر وہ بچہ بنے گا، کسی بھی کرسی پہ بیٹھا دیجئے وہ صحیح اچھا کام کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن پہلے ہی ہم ڈر جاتے ہیں، ارے اتنا بڑا ہم کام کر سکتے ہیں، پڑھا لکھا کر کے کیا ہوگا، چلو تلک و جہیز کی رسم پر محنت کریں، بیٹا بڑا ہوگا 2 لاکھ میں بیچ دیں گے، بس ہو گیا، اچھی کمائی ہو گئی۔ انا للہ، ایک بیٹا کو زندگی بھر میں 2 لاکھ میں بیچ دیے، ہو گیا۔ ارے وہی بیٹا کو اگر آپ اچھا بناتے 2 لاکھ 2.5 لاکھ 5 لاکھ روپے مہینہ کما سکتا ہے، زندگی سنور جائے گی۔ آپ تلک و جہیز کے راستے پر محنت کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے برباد کر رہے ہیں، جس سے اس کی پوری زندگی سنور جائے گی، اس کے لیے آپ کچھ بھی نہیں سوچتے، ایسے بنا کر رکھ دیتے ہیں، مزدوری تک اسے نہیں ملتی۔ ہم گارجن، ہم باپ اپنی اولاد کو ایسے بنانے کی محنت کر رہے ہیں کہ بیٹا کو مزدوری تک نہیں ملتی، وہ دلی پنجاب چلا گیا، کام ملا بیٹا، کام ملا بیٹا، نہیں ملا، 5 دن کام کیے بیٹھے ہوئے ہیں، برسات ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، ہائے ہائے ہائے۔ اگر اس پر کچھ محنت کرتے، کسی راستے میں اس کو لگا دیتے، 1 دن کی بھی اس کی غیر حاضری نہیں لگتی، چھٹی کر کے وہ آتا تب بھی اس کی تنخواہ جاری رہتی۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں اس پر سوچتے؟ اللہ کے بندو، دیندار بننے کے ساتھ ساتھ مالدار بننا غلط نہیں ہے۔ کس نے آپ کو بتا دیا؟ اگر آپ دیندار بننے کے ساتھ ساتھ مالدار بھی ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ مال کمانا اسلام میں غلط نہیں ہے، غلط طریقے سے کمانا غلط ہے، غلط راستے پر خرچ کرنا غلط ہے۔ عثمان بن عفان تھے، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں ایسا کریں گے میرا بیٹا بن پائے گا یا نہیں۔ کر کے تو دیکھو، ہمت کر کے تو دیکھو، اللہ راستہ ہموار کر دے گا۔ پہلے کیوں ڈر جاتے ہیں؟ ہمت کرو، ہمت کرتے کرتے لڑتے لڑتے ہارو۔ وقت کے بہتے دریا میں کچھ تو باہیں مارو تم، جیت اگر ممکن نہ ہو تو لڑتے لڑتے ہارو تم۔ پہلے ہی میدان سے بھاگ جاتے ہیں، پہلے میدان میں آتے نہیں ہوں، ہم سے ہوگا یا نہیں، ہم کر پائیں گے یا نہیں، اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ کے بندو، اللہ نے علم فرض کیا ہے، خرچہ کون دے گا؟ آپ کا جو گھر چل رہا ہے آپ ہی چلا رہے ہیں نہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے؟ خرچہ وہی اللہ رب العالمین دے گا جس نے علم فرض کیا ہے۔ جب علم فرض ہے، خرچہ کہاں سے آئے گا؟ وہ اللہ دے گا، وہ اللہ دے گا۔ اس لیے علم کی راہوں میں اگر آپ چمکنا چاہتے ہیں تو علم کی راہوں میں محنت کیجئے۔ باپ ہیں، سب عزم کر لیجئے کہ ہم اپنے بیٹے کو بنائیں گے، اور وہ تھوڑا علم دے کر کے نہیں ہوگا، گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد تب راستہ طے کیا جاتا ہے۔ آپ کیا بنیں گے؟ وکیل بنیں گے، داروغہ بنیں گے، پولیس بنیں گے، فلاں بنیں گے، یہ بنیں گے، وہ بنیں گے، کچھ بنیں گے، تب جا کر کے تھوڑا بہت علم حاصل کر لیتے ہیں، سمجھا بیٹا بن گیا، بہت پڑھا لکھا، باپ بھی بہت خوش، میرا بیٹا بن گیا۔ اللہ کے بندو 8,000 بھی تنخواہ نہیں ملتی،
8,000 वेतन का नहीं मिलती। अपने आप को ऐसा बनाओ कि दुनिया आपको तलाश करे, दुनिया आपको तलाश करे। आप मौलवी बनने के बावजूद भी मौलाना साहब कहीं पे लगा दीजिए ना, इसका मतलब आप भारी इल्म वाले नहीं हैं। अगर आपके अंदर खूबी है, आप छुप जाएं, दरवाजा बंद कर लें, कुएं में दाखिल हो जाएं, ऊपर से बंद कर लें, दुनिया वाले आपको तलाश करके लेके चले जाएंगे। सर मेरे यहाँ चलिए, कितनी तनख्वाह लीजिएगा? सर मेरे यहाँ चलिए, आपको क्या चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए आपको? दुनिया वाले खींच करके ले जाएंगे और आप कहेंगे ठीक है, हम पहले मालूम करते हैं कि आपके यहाँ का क्या है, मेरे मुनासिब है कि नहीं, आप जहां मुझे बुला रहे हैं, है कि नहीं? समझ रहे हैं? मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा मंजिल तुझे पुकारे। आप अपने बनाएंगे तब तो। कितने बेवकूफ और नादान बच्चे ऐसे हैं जो इल्म छोड़ करके तसला उठाने के लिए भागते हैं। अरे तुमसे बड़ा पागल और अहमक दुनिया भर में कोई है? इल्म के जरिए से सब आसमान की उड़ान पे पहुंचते हैं और तू नीचे आ रहा है तसला ढोने के लिए। कौन सा काम हमसे मुमकिन नहीं हो सकता? कौन सा काम नहीं हो सकता? इंसान सब कुछ करता है। हवाई जहाज बनाने वाला कौन है? कुत्ता है? बिल्ली है? कोई जानवर है? इंसान है। रॉकेट हो, एरोप्लेन हो, बम हो, मिसाइल हो, कोई भी हो, साइंटिस्ट यानी साइंस की तालीम हासिल करते करते इस कदर बन जाते हैं तो अनोखी अनोखी चीज इजाद करने लगते हैं, फिर दुनिया उसे उसका मोहताज हो जाती है, उसे ले जाते हैं। तो बनो, आप भी बनो। इल्म दीन हासिल करने के साथ साथ एक अच्छे साइंटिस्ट बनना गलत नहीं है। बनाइए अपनी औलाद को। सिर्फ जमीन खरीद रहे हैं, सिर्फ जमीन खरीद रहे हैं, भुट्टा उठाया और जब फिर जाकर के 2 कट्ठा जमीन ले लेंगे, बेटा वही अंगूठा छाप। और अगर जमीन खरीदते खरीदते कुछ पैसा घट गया तो बेटा की तरफ देखते हैं, देखें 2.5-3 लाख मिलेगा कि नहीं। ये बेटा बेच करके 2.5-3 लाख निकल जाएगा, वो जमीन फंसी हुई है, हो जाएगा, हो जाएगा, जमीन निकल जाएगी। पुख्ता मकान बनाते बनाते छत लेवल तक पहुंचा, अब छत कैसे बनेगी तो फला बेटा को बेच देते हैं, बस खत्म, वो पूंजी खत्म। बेटा को बेच करके छत बना लिया, अब पॉलिस्टर अब कैसे क्या करेंगे? ये तरबियत बाप की तरफ से है। बाप वाली तरबियत बेटे को मिलती है, वो भी जल्दी शादी करने के बाद फिर बेटा पैदा होता है, फुकुर 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 चालू, हमको भी 3-4-5 लाख मिल जाएगा। क्या तरबियत मिल रही है अल्लाह के बंदो, क्या तरबियत मिल रही है? सुधारिए और अपने आप को बनाने की कोशिश कीजिए। इल्म दीन के साथ साथ अपनी औलाद को बड़े से बड़े ओहदे पर फायज करने की कोशिश करें। कोई एसडीओ बनाइए, बीडीओ बनाइए, वकील बनाइए, जज बनाइए, और क्या कहते हैं सांसद बनाइए, और बड़े बड़े ओहदे पर जब हर जगह जब हमारी ही बच्चे जाएंगे, मुस्लिम बच्चे जाएंगे, तो दुनिया वाले इस्लाम के सिलसिले में जो गंदी सोच रखते हैं, घिनौनी सोच रखते हैं, इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश करते हैं, सोच भी नहीं पाएंगे। अब देखेंगे अरे इधर भी अब्दुल रहमान, उधर भी अब्दुल्ला, उधर भी तो अब्दुल सुभान, अब जय श्री राम कहना बहुत मुश्किल है।